آپ سب کو پتہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ دوستو، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں ہوں گے تو ایک آدمی کا عمل نامہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے پہلے خلیفہ کے زندگی کے بارے میں علم ہے؟ کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ تو چلے ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد اشراق اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ فیکٹس۔ ایک دن قریش مکہ سے ایک بات سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ناسمجھ قرار دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان سے عاجزی سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام حق تم تک پہنچاؤں۔ اے ابو بکر، میں تمہیں ایسے اکیلے اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بس یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ چاش کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں بیٹھے تھے تو ابو جہل گھر سے نکلا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج مجھے بیت المقدس کی سیر کروائی گئی ہے۔ تو یہ سنتے ہی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور طنزاً کہا کہ آپ کا دوست یہ فرما رہا ہے۔ تو اس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے کہا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو اس نے یہ سچ فرمایا ہے۔ ایک دن سرداران قریش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشورہ کرنے لگے کہ ایک شخص کو متعین کرے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس ہماری طرف بلائے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا۔ تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت، آپ کو میں لات اور عزیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی بیٹیاں ہے تو ان کی ماں کون ہے؟ اس جواب سے اس پر گہری خاموشی طاری ہوئی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اس طرح کفار کی یہ چال بھی ناکام ہوئی۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کلہ اسلام کی دعوت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تعداد کی وجہ سے اس وقت انکار کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصرار کی وجہ سے وہ مانے۔ تو وہ سب مسجد الحرام کی طرف گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خطیب کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ کفار مکہ بہت غصہ ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا پیٹا، حتیٰ کہ وہ ہلاکت کے قریب ہوئے۔ تو بنو تمیم نے ان کی بے جان جسم کو اٹھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے آئے، اور بنو تمیم واپس مسجد کی طرف گئے اور کہا کہ خدا کی قسم، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہوا تو ہم ضرور بضرور عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ چونکہ وہ واپس پلٹے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے اختتام تک اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دی، اور یہ پہلا کلمہ جو ان کے منہ سے نکلا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ بنو تمیم نے ان کے ماں سے کہا کہ ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ اور واپس گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال سے نہ رکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ وہ ٹھیک ہے اور خیریت سے ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک مسکراہٹ سے کھل گئے، پھر یہ پکارتے ہوئے اٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ان کو جواب دیا گیا کہ وہ ابن ابی ارقم کے گھر میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ چلا جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بستر سے اٹھے اور پیدل چلنے لگے، لیکن درد کی شدت کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتے، تو
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی اور ام جمیل کا سہارا لیا، حتیٰ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسلمان بھی متوجہ ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ترس آیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے اس درد سے جو میرے چہرے پر فاسق سے پہنچی تھی، اور یہ میری ماں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک دن گرمی مکہ پر آگ اگل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیزی سے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ کوئی ضروری بات ہوگی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ سنتی ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ کیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے میں نے اتنے خوشی کے آنسو کسی کے آنکھوں میں نہیں دیکھے تھے جتنے اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنا سارا مال یعنی 5000 دینار لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ایک دن کچھ لوگ باہم تبادلہ کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن سیدنا عمر کی خاندان سے بہتر ہے، اور وہ رات غار ثور والی رات تھی، اور وہ دن ہجرت کے وقت والے دن تھے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پارٹ 1۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔